نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر جادو سے زیادہ خطرناک ہے۔ نظر بد کے متعلق آپ کو کچھ باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے تمام عزیز دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جادو کی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ میرے دوستو، جادو اتنا سخت نہیں ہے، اس سے زیادہ خطرناک چیز نظر بد ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موتیں جو ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی۔ میرے تمام عزیزوں، نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ کوئی چیز تقدیر پر سبقت نہیں کرتی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ نظر اتنی زیادہ تیز اور اتنا نظر بد کے اثر ہوتے ہیں، اتنے زیادہ اثرات جادو کے نہیں ہوتے۔ نظر بد سے انسان اتنی جلدی بیمار ہوتا ہے، اتنا زیادہ جلدی بیمار جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیز تقدیر کے آگے کی جاتی تو میرے دوستو وہ نظر بد ہوتی۔ نظر بد آدمی کو پہاڑ سے دکا دے سکتی ہے، یعنی کہ آدمی جو ہے میرے دوستو پہاڑ سے ایسے گرے نظر بد سے سینکڑوں میں نیچے آ جائے۔ آپ سب کو میرے دوستو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر جا رہے تھے تو حضرت یعقوب نے ان کو فرمایا کہ اے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ سب ایک دروازے سے جب داخل ہوں گے تو شاید ان کو نظر لگ جائے۔ میرے دوستو اور میرے تعلق رکھنے والے جتنے بھی عزیز یہ میرا بیان سن رہے ہیں، میں ان سب کو ایک ہی گزارش کروں گا کہ نظر سے بچنے کے لیے وظائف کیا کرو۔ میں آج آپ کو نظر سے بچنے کے لیے ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو نظر بد کو پلٹ کر واپس بھیج دے، یعنی کہ وہ صورت کا ہی وظیفہ ہوگا اور میرا ذاتی پریکٹیکل شدہ وظیفہ ہے۔ جو بھی بندہ اس وظیفے کو کرے، نظر بد جو ہے وہ واپس نظر لگانے والے کے اوپر چلی جائے گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، شیاطین ان کو حاضر کرتے ہیں، یعنی میرے دوستو نبی آدم کا حسد اس کو لاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ نظر بد بہت ہی خطرناک ایک چیز ہے۔ نظر بد سے انسان جو ہے ایسے گرتا ہے جیسے اونچائی سے کوئی چیز پھینکی جائے تو زمین کے اوپر بڑی تیز رفتار سے آتی ہے۔ نظر اکثر دیکھا ہوگا نظر کیوں لگتی ہے؟ میرے دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نظر کیوں لگتی ہے۔ کوئی آدمی کسی کو بلا وجہ نظر نہیں لگا سکتا، نظر لگنے کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی کسی کی تعریف کرے، اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے، یعنی بندہ کسی انسان کی تعریف کر رہا ہے تو
اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، یعنی اس نے ماشاءاللہ نہیں بولا، کوئی ایسا الفاظ نہیں بولا، یعنی اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو اس کو فوری طور پہ نظر لگ جائے گی۔ ایک تو یہ وجہ ہے نظر لگنے کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فلاں آدمی کا چہرہ بڑا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، بندہ اس کا چہرہ دیکھے اور ماشاءاللہ نہ بولے تب بھی نظر لگ جائے گی۔ جب بھی کسی کو خوشی سے خوبصورتی کی شکل کو دیکھو، یا کسی آدمی کی تعریف کرو، یا کسی آدمی کا علم کتنا مضبوط ہے، یا کسی آدمی کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، یا کسی آدمی کا مکان بڑا پیارا ہے، یا کسی آدمی کا لباس بڑا پیارا ہے، خوبصورت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ماشاءاللہ ضرور بولیں ساتھ میں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ بولیں گے تو اس کو نظر نہیں لگے گی۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ فلاں آدمی کا علم بڑا مضبوط ہے جی، اس میں آپ ماشاءاللہ نہیں پڑھتے یا کہتے، تو اس میں بھی اس کو نظر لگ جائے گی۔ جب کسی آدمی کی آپ تعریف کرتے ہیں تو شیطان اس کو پسند نہیں کرتا، یعنی آپ اگر کسی مسلمان بھائی کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کو شیطان بالکل بھی پسند نہیں کرے گا، اس کو بھی نظر لگ جائے گی۔ آپ سب کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کسی آدمی کی تعریف کریں تو ماشاءاللہ تبارک اللہ کہہ دیا کریں، صرف ماشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی نعمتوں کو آدمی راز میں رکھے۔ آپ سب کو چاہیے کہ اپنی نعمتیں جتنی بھی ہیں اللہ کی دی ہوئی ان کو راز میں رکھیں، اپنے بیوی بچوں کی تعریف کسی کے آگے بالکل بھی نہ کریں۔ ایک اور حدیث کا یعنی مفہوم ہے کہ اپنے کاموں کو ان کے انجام تک پہنچانے میں رازداری سے مدد حاصل کرو، یعنی کہ ہر نعمت والے کے ساتھ حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس سے پھر نظر لگ جاتی ہے۔ جادو ہو گیا تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو نظر بد ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک بات ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بیمار یعنی کوئی بھی بیمار آدمی یا بیماری عام ہو جائے اور اس کا علاج نہ ہو، علاج محسوس لوگوں کے پاس ہو اور وہ ان کی جاگیریں بن کر رہ جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن یعنی جو ہے وہ سورج ہے، قرآن ایک روشنی ہے جو سب کے لیے ہے، کوئی خاص نہیں ہے کہ قرآن صرف ان لوگوں کے لیے ہے اور کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ قرآن جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ہے، ہر آدمی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، یعنی قرآن شفا ہی شفا ہے، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے، قرآن میں شفا ہی شفا ہے۔ میرے دوستو، آپ سب کو چاہیے کہ قرآن پاک کی پہلے نمبر پہ تلاوت کریں، نیک اعمال کریں، جب بھی کسی کی تعریف کریں یا کوئی خوبصورت چیز دیکھیں تو ماشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ نظر انہی وجہ سے لگتی ہے، نظر کی کوئی لگنے کی خاص وجہ نہیں ہے، نظر لگنے کی عام وجوہات یہی ہیں کہ بندہ جب بھی کسی کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اس کی تعریف نہیں کرتا ہے، تو ساتھ ماشاءاللہ نہیں کہتا، کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ جب آپ اللہ کا ذکر کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو نظر نہیں لگے گی۔ نظر جادو سے بہت تیز ہے، بہت زیادہ اثر رکھنے والی نظر بد کے اثرات ہیں۔ ان کو دور کیسے کیا جائے اور ان کو ختم کیسے کیا جائے، میں آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ بیان کروں گا۔ اگر آپ لوگ یہ والا عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی نظر بد کا اثر فوری ختم ہو جائے گا۔ وظیفہ کرنا کیا ہے؟ صبح و شام 10 مرتبہ آپ معمول بنا کے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ وظیفہ نوٹ فرما لیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ لا الہ الا اللہ دارت فاستدارت نارت فاستنارت قول العرش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، انت حسبی انت ربی انت علی نعم الوکیل۔ اس وظیفے کو صبح و شام 10 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر بد نہیں لگے گی۔ اگر نظر بد کے اثر ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہر دفعہ پڑھتے وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ ساتھ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اگر جس کو نظر لگ گئی یا اس کا اثر اتارنے کے لیے اس عمل کو آپ 7 دن کریں تو اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ زندگی کا معمول بنا کر اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ آپ کے اوپر جادو بھی نہیں ہوگا، نظر بد بھی نہیں لگے گی۔ اس وظیفے کی سب کو اجازت ہے جی۔ السلام علیکم۔